آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاک و ہند کی بڑی عظیم ہستی امام الاولیاء، قطب الاولیاء، حجت الکاملین حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک پوری عظمت کے ساتھ لاہور میں انعقاد پذیر ہے، اور پوری دنیا سے قافلے آپ کے مبارک عرس میں شریک ہو رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اہل سنت کی مساجد ہیں پوری دنیا میں، اس مبارک جمعہ میں بالخصوص داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے محسنین میں سے ہیں، داتا علی حجویری ہمارے بڑوں میں سے ہیں۔ پاک و ہند میں جو کثرت سے مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کی وجہ حکمران نہیں، مسلم حکمران نہیں، اکبر و شاہ جہان نہیں یا بابر نہیں کہ ان کی وجہ سے بر صغیر میں مسلمان کثرت کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو پاک و ہند میں بالخصوص کثرت سے اسلام پھیلا ہے اور کثرت سے ہم لوگ پاکستان میں اور ہندوستان میں مسلمان ہیں، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام ہے۔ آپ غزنی کے رہنے والے ہیں، اور سلطان محمود غزنوی کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ جب سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھے تب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کا زمانہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ 2 مہینے کا جو پیدل سفر کر کے لاہور میں پہنچے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ کوئی بزنس کا مقصد نہیں تھا کہ آپ نے بزنس کے لیے یا کاروبار کے لیے دورہ کیا۔ آپ خالصتاً غزنی سے لاہور جو تشریف لائے ہیں تو صرف اس لیے تشریف لائے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راز کھلے تھے، حضور داتا علی حجویری وہ پاک و ہند کے لوگوں پہ وہ راز ظاہر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کے پاس کوئی بڑی طاقتیں یا بڑی فوجیں نہیں تھیں۔ آپ نے وہ پرانا ایک کھدر کا لباس پہنا ہوا تھا اور ایک بوریا کا بستر آپ اٹھائے ہوئے تھے، اور پھر جیسے لاہور پہنچے اور پھر یوں اللہ اللہ کی صدائیں آپ نے بلند کی ہیں کہ پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ منورہ سے حضور کے حکم کے مطابق چلے اجمیر شریف میں خدمت کے لیے۔ اگر وہ راستے میں ایک بہت بڑا قیام 40 دنوں کا قیام کسی جگہ پہ کریں تو وہ صرف داتا علی حجویری کے مزار پہ کریں۔ اور آپ کا وہ مشہور زمانہ جو کلام ہے، وہ شعر ہے جو آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما، کہ یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ خانقاہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ سے پوری دنیا کو حضور کی محبت کا فیض مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میں ایک بات آپ سے ابتدا میں ایمان افروز کہنا چاہوں گا۔ آپ نے اپنا ایک واقعہ خود لکھا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نیا مرید ہوا تھا اپنے پیروں کا، تو ان کی خدمت کے لیے میں ان کو وضو کرا رہا تھا۔ جب میں ان کو وضو کرا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ سعادت اور شقاوت، یعنی سعادت مندی، خوش نصیبی
اور بدبختی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر ہم کیوں ان پیروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان پیروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے جس کو چاہنا ہے خوش نصیب بنا دینا ہے اور جس کو چاہنا ہے بد نصیب بنا دینا ہے، تو پھر ہم ان فقیروں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، اللہ والوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، ان کی خدمت میں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابھی یہ میرے دل میں خیال ہی تھا کہ میرے مرشدوں نے یوں آنکھیں بھر کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، علی بن عثمان تم کیا سوچ رہے ہو کہ سعادت اور بدبختی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اہل اللہ کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعادت اور بدبختی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی خوش نصیبی سے سعادت مندی سے نوازا ہے وہ اپنے نیک لوگوں کے ذریعے سے نوازا ہے۔ آپ نے کبھی ٹرین پہ سفر کیا؟ جی 2-3 لوگوں نے سر ہلایا، چلے نہیں کیا تو اللہ آپ کو کرائے جناب ٹرین پہ سفر، اور بالخصوص اس ٹرین پہ سفر کرائے جو مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف چلتی ہے۔ اتنی لمبی وہ ٹرین کی پٹڑی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ اب پٹڑی جا اسی جگہ پہ رہی ہے جہاں آپ نے جانا ہے، لیکن ٹرین آپ کو وہاں سے راستے سے اٹھائے گی نہیں جب تک آپ اسٹیشن پہ نہ آ جائیں۔ اسٹیشن پہ آئیں گے تو وہ ٹرین آپ کو اٹھائے گی، اور جو دیگر پراسز ہیں وہ آپ مکمل کریں گے تو یہ جو اہل اللہ کی خانقاہیں ہیں، جو درویشوں کے ڈیرے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے اسٹیشن ہیں۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ درباروں پہ جانے سے کیا ملتا ہے یا فقیروں، یہ پچھلے دنوں ایک لمبی اس پہ محنت ہو رہی ہے، ایک لمبی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ایک لمبا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے غیر مسلم قوتوں کا۔ ہمارے میڈیا پہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دین او والا نہیں سیکھنا جڑے مولوی سکھاندے نے، اور دین وہ بھی نہیں سیکھنا جڑے لوگ بزرگاں دے پیچھے لگے دے نے، خود پڑھو خود سیکھو۔ یہ باتیں ایک لمبے عرصے سے ہمارے ٹیلی ویژنوں پہ بحث چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے علامہ خادم حسین رضوی صاحب پہ۔ کچھ دن پہلے مجھے ان کا ایک کلپ کسی نے بھیجا، تو وہ میں سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پنجابی میں خاص ایک زبان بولتے تھے کہ کر کہیں اور تو آنڈے کہیں اور۔ مرغی کی مثال دے رہے تھے کہ کر کہیں اور مرغی کرتی ہے اور آنڈے کہیں اور جگہ پہ دیتی ہے۔ تو یہ کھاتے پاکستان کے ہیں اور تعریفیں جو ہیں یا منشور کسی اور کا بیان کرتے ہیں ہمارے ملک میں۔ تو بڑی عظیم بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ وہ کسی بندے نے نا تیراکی کے اصول پڑھے کہ دریا میں کیسے تیرنا چاہیے، اس نے کو 25-30 کتابیں پڑھ ڈالی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا نا کہ میں نے تیراکی کے سارے ہنر پڑھ لیے ہیں، تو پھر اس نے ایک بڑے دریا میں چھلانگ لگائی۔ تو جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تو پھر وہ غوطے کھانے لگا اور چیخنے چلانے لگا، اور پھر اس نے کہا جناب مجھے بچائیں مجھے بچائیں مجھے بچائیں۔ تو قریب جو کشتیوں کے ملاح تھے پھر انہوں نے چھلانگیں لگائیں، اس کو بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا یار میں نے کوئی 30 کے قریب کتابیں پڑھی اور وہ تیرنے کے سارے طریقے میں نے کتابوں میں پڑھ لیے ہیں، لیکن مجھے تیرنا ہی نہیں آیا اور میں ڈوب رہا تھا۔ تو وہ چونکہ ان پڑھ بھی تھے ملاح، تو انہوں نے ایک بات بڑی شاندار کہہ دی۔ انہوں نے کہا جناب کتابیں پڑھنے سے بندہ ماہر نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے پانی میں تیرنا کیسے، جب تک وہ کسی ماہر کی معیت میں نہ رہے۔ تو اہل اللہ کا یہی مزاج ہے، آپ ہزاروں مرتبہ کتابیں پڑھ لیں، آپ اللہ کی معرفت کا نور جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کسی اللہ والے کی معیت کو حاصل نہ کر لیں۔ کئی سال پہلے کہا گیا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے